بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جیسی عظیم عبادت کے دو رکن انتہائی اہم ہیں، ایک ہے رکوع اور ایک ہے سجدہ۔ دو سجدوں کے درمیان جلسہ بیٹھنے کو کہتے ہیں اور رکوع سے کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ قومہ ہو کہ جلسہ، یہ دونوں واجب ہیں۔ اگر یہ نہ کیے گئے تو نماز ادا نہ ہوگی۔ جب سجدے سے سر اٹھا کر بیٹھتے ہیں تو جلسہ اطمینان سے بیٹھنے کو کہتے ہیں، یعنی کمر سیدھی ہو جائے، آرام سے بیٹھ جائے، تب یہ جلسہ کہلائے گا۔ لیکن اگر پہلا سجدہ کرتے ہی یعنی سر اٹھاتے ہی اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کر لے، بیچ میں اطمینان سے نہ بیٹھے تو نماز نہیں ہوگی، چونکہ یہ سجدے نہیں ہوں گے۔ تو دونوں سجدوں کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے جلسہ۔ اسی طرح رکوع کے بعد قومہ، ان دو رکنوں کو صحیح طور پہ ادا کرنا واجب ہے، جسے تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ احادیث میں دونوں سجدوں کے درمیان پڑھی جانے والی دعائیں آئی ہیں، جو کہ اصحاب سنن نے جسے نقل کیا ہے: اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ دعا دونوں سجدوں کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد حمدا طیبا مبارکا فیہ، یہ پڑھا جاتا ہے۔ جہاں تک نفل نمازیں ہیں، سنت نمازیں ہیں، واجب نمازیں ہیں، تو ان میں تو سنتوں اور نفلوں میں دونوں سجدے کی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ البتہ فقہائے احناف نے ان اصول کی روشنی میں جو حدیث سے ثابت ہیں، یہ تصریح کی ہے کہ فرض نماز کو زیادہ طول نہ دیا جائے، زیادہ لمبی نہ پڑھی جائے کہ مقتدیوں کو گراں گزرے۔ اس کو سامنے رکھ کر بعض حضرات نے یہ کہا کہ دونوں سجدے کے درمیان کی دعائیں فرض میں نہ پڑھی جائیں۔ اب مسئلہ آج کے زمانے کا یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ جلسہ یعنی دونوں سجدے کے درمیان اطمینان سے بیٹھتے نہیں ہیں، اس لیے ان کے واجب کو مکمل کرنے کے لیے تاکہ سجدے دونوں ہو سکیں، یہ دعا پڑھی جائے تو بہتر ہے۔ اور اس دعا پڑھنے کی تلقین خاص طور پہ فرض نمازوں میں بھی اس وقت کے مشہور مفتی مولانا تقی عثمانی نے اپنی درس ترمذی میں کی ہے۔ اسی طرح علامہ انور شاہ کاشمیری نے، ایسے ہی ابن عابدین نے بھی کہا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر فرض نمازوں کے جلسے کو اور قومے کو مکمل کرنا چاہتے ہیں جس سے نماز مکمل ہو جائے، تو سجدے کے درمیان پڑھی جانے والی دعا کا اہتمام فرض میں بھی کیا جائے۔ ہم ذرا سوچیں کہ چند سیکنڈ لگتے ہیں، تو چند سیکنڈ کے اضافے سے جماعت یقیناً اتنی لمبی نہیں ہوتی جس سے مقتدیوں کو دشواری ہو اور گراں گزرے۔ اس لیے نمازوں کو مکمل بنانے کے لیے، جلسے کو اطمینان سے ادا کرنے کے لیے، رکوع کے بعد قومے کو اطمینان سے ادا کرنے کے لیے جو دعائیں احادیث میں آئی ہیں اور نفل نمازوں میں پڑھنے کے سب قائل ہیں، ان کا اہتمام، خاص طور پہ جلسے کی دعا کا اہتمام فرض میں بھی کیا جائے تو بہتر ہے، تاکہ نماز مکمل ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور ہمیں صحیح طور پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہماری زندگی کی سعادت کی ضامن ہے۔